الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار کڑکڑاتی سردی میں حضرت سیدنا شیخ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خادمہ زیتونہ دودھ روٹی لے کر حاضر ہوئی۔ اس وقت ہاتھ سینکنے کے لیے پاس ہی کوئلے رکھے ہوئے تھے جنہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ الٹ پلٹ رہے تھے۔ کوئلے کی سیاہی ہاتھ میں لگی ہوئی تھی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اسی اثناء کوئلوں میں آگ بھڑک اٹھی، دودھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بہنے لگا۔ اس نے جی میں خیال کیا یہ کیسے ولی ہیں کہ ان میں صفائی نہیں۔ پھر کسی کام سے حضرت کے گھر سے جب نکلی تو یکا یک ایک عورت اس سے لپٹ گئی اور کہنے لگی تو نے ہی میرے کپڑوں کی گٹھڑی چرائی ہے اور اسے کوتوال کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت سیدنا شیخ نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اطلاع ہوئی تو کوتوالی میں سفارش کے لیے تشریف لے گئے۔ کوتوالی نے کہا میں ایسے کیسے چھوڑوں، اس پر چوری کا الزام ہے۔ اتنے میں ایک کنیز وہی کپڑوں کی گٹھڑی لے کر آئی اور حضرت نے کپڑے اس کی مالکہ کے حوالے کر کے زیتونہ سے فرمایا آئندہ بدگمانی نہ کرنا کہ ولی اللہ کیسے ناصاف ہوتے ہیں۔ زیتونہ نے کہا مجھے بدگمانی کی سزا مل چکی ہے، آئندہ کے لیے توبہ کرتی ہوں۔ پیارے اسلامی بھی دیکھا آپ نے، بدگمانی کی ہاتھوں ہاتھ سزا مل گئی۔ اگر دنیا میں یہ سزا نہ بھی ملے تب بھی ہمیں اللہ پاک کا خوف کرنا چاہیے کہ مسلمان پر بدگمانی حرام ہے۔ میرے آقا اللہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں خبیث گمان خبیث دل ہی سے نکلتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ ایک اور مقام پر رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہوتا ہے۔ ایک موقع پر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بے اذن پروردگار دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر ارشاد فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا کہ تجھے علم ہو جاتا ہے؟ مزید فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بدگمانی سے بچو کیونکہ گمان کرنا سب سے جھوٹی بات ہے۔ سیدنا محقول دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب کسی کو روتا دیکھو تو اس کے ساتھ تم بھی رونے لگ جاؤ، بدگمانی مت کرو کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک رونے والے مسلمان کے بارے میں نے بدگمانی کر لی تو اس کی سزا میں سال بھر تک رونے سے محروم رہا۔ اللہ پاک ہمیں بھی بدگمانی سے بچائے، ہمیں بھی جو ہے نا بہترین انداز سے اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آج ہمارے معاشرے میں بدگمانی کا مرض بہت عام ہو چکا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹے چھوٹے معاملات پر ایک دوسرے سے بدگمانیاں کی جاتی ہیں۔ قرض لینا ہو قرض دینا ہو اس کے معاملے میں بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ بیچارہ پتہ نہیں کتنا پریشان ہوتا ہے، بدگمانیاں کی جاتی ہیں کہ میرا قرض نہیں واپس کرتا۔ پھر قرض دینے والا جو ہے نا وہ بدگمانیوں کا موقع دے رہا ہوتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وقت دیتا ہے اس وقت پر قرض دوں گا، دیتا نہیں، پھر اس سے بدگمانیوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ یاد رکھیے بدگمانی کرنے والے سے بدگمانی کا موقع دینے والا زیادہ خطرناک ہے۔ تو
ہمیں خود بھی بدگمانیوں سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدگمانی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔